میری بات آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا سال نیا بادشاہ۔ افشا اقبال، کراچی۔ جنگل میں ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ ہر کوئی نئے سال کی خوشیوں کی تیاری میں مصروف تھا۔ گلہری دوڑ دوڑ کر اخروٹ جمع کر رہی تھی تاکہ سردی کے موسم میں سب مہمانوں کی خشک میووں سے تواضع کی جا سکے۔ خرگوش لال لال گاجر کے حلوے کی تیاری کے لیے جمع کر رہا تھا۔ مینکو بندر کیلے کا شربت بنانے میں مصروف تھا۔ کوئل بھی گانے کی مشق کرنے میں مصروف تھی۔ کبوتر سب کو جشن کی دعوت کا پیغام پہنچا رہے تھے اور ہاتھی میاں جنگل کو سجا رہے تھے۔ غرض ہر کوئی خوش تھا سوائے جنگل کے بادشاہ شیرا کے، کیونکہ جنگل کی یہ روایت تھی کہ ہر سال نئے سال کے پہلے دن جنگل کے سب جانور اپنا نیا بادشاہ منتخب کرتے تھے اور اس کا حکم جنگل کا ہر جانور مانتا تھا۔ اگر کوئی جانور حکم عدولی کرتا تو اسے جنگل بدر کر دیا جاتا۔ پچھلے کچھ برس سے سب جانور شیرا کو ہی اپنا حاکم منتخب کر رہے تھے، کیونکہ وہ بہت ایماندار، رحم دل، انصاف پسند اور بہادر تھا۔ ساتھ ہی وہ جنگل کے سب انتظامات بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہا تھا۔ لیکن اس سال شیرا کو اپنی کرسی جاتی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ پچھلے سال اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی تھیں، جیسے کہ کورونا ویکسین کا ریکارڈ وہ اپنے پاس محفوظ نہیں کر سکا تھا، جس سے یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ ابھی تک کس جانور نے ویکسین نہیں لگوائی۔ ساتھ ہی عبورے ہونے کی وجہ سے اس میں پہلے جیسی پھرتی بھی نہیں رہی تھی۔ جنگل کے سب جانوروں نے نم آنکھوں سے جانے والے برس کو الوداع کہا اور خوب جوش و خروش سے آنے والے سال کا استقبال کیا۔ پوری رات سب جانور ہلا گلا کرتے رہے۔ پوری رات نہ سونے کی وجہ سے سب جانور تھک گئے تھے، اس لیے صبح دیر تک چین کی نیند سو رہے تھے۔ لیکن شیرا بے چین تھا اور اس بے چینی کے عالم میں وہ اپنا فیصلہ لے چکا تھا کہ اسے آنے والے برس میں کیا کرنا ہے۔ آخر کار فیصلے کی گھڑی آ ہی گئی، جس کا شیرا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ سب جانوروں نے ایک بڑے سے ڈبے میں اپنے اپنے ووٹ ڈالے۔ ووٹوں کی گنتی الو میاں اور ہد ہد کر رہے تھے۔ پھر 1 گھنٹے بعد فیصلہ سنایا گیا۔ اس سال بھی سب جانوروں نے شیرا کو ہی اپنا حاکم منتخب کیا ہے۔ ہاتھی نے اپنی روبدار آواز میں جب شیرا کی جیت کا اعلان کیا تو سب جانوروں نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ شیرا اسٹیج پر آیا اور تمام جانوروں سے مخاطب ہو کر کہا، میں تم سب جانوروں کا دل سے ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے بادشاہ کے عہدے کے لیے پھر سے ایک بار منتخب کیا۔ لیکن میں اب اپنے آپ کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا۔ سب جانور ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ شیرا نے پھر کہا، کیونکہ اب وقت بدل چکا ہے۔ یہ دور نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا دور ہے اور میں نئی ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہوں، مجھے اس کا استعمال بھی نہیں آتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سب جانور جنگل کی بہتری کے لیے شیر کو منتخب کرو۔ وہ ہاتھی میاں کی اسکول کا سب سے زیادہ قابل طالب علم ہے، اسے کمپیوٹر بھی چلانا آتا ہے اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی بہت زیادہ علم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سے پودے لگانے چاہیے جو جنگل کے لیے فائدہ مند ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے بہتر طریقے سے جنگل کا نظام چلائے گا، اور ویسے بھی جب تک تم نئے لوگوں کو موقع نہیں دیں گے وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کس طرح کریں گے؟ شیرا نے یہ کہہ کر سب کے دیے جیت لیے۔ اس طرح نئے سال کے پہلے دن جنگل کو نیا بادشاہ مل گیا جو جنگل میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انقلاب لانا چاہتا تھا۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے لیکن بزرگوں کی جگہ نہیں لے سکتی، اس لیے مجھے جنگل کا نظام چلانے کے لیے آپ کے مشوروں کی ہر وقت ضرورت رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے شیرا نے شیرو کو اپنے گلے لگا لیا۔ شکریہ۔